آپ آج نہ جائیں آفس، محرم اس کی ٹائی باندھتے ہوئے بولی تو اذلان نے نہ سمجھی سے بنویں اچکائی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اذلان فوراً فکر مندی سے بولا تو محرم اس کی فکر پر دھیما سا مسکرائی۔ میری بہت ضروری میٹنگز ہے، اگر پہلے بولا ہوتا تو میں لیو لے بھی لیتا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تو محرم سدکی سے مسکرا دی۔ محرم کو اپنی طبیعت صبح سے ہی بوجھل سی لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کر کے اذلان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فقط مسکرا دی۔ چلے میں نکلتا ہوں، آپ اپنا بہت خیال رکھنا ہے، زیادہ اوپر نیچے مت ہوئیے گا، موم جو بھی کہیں مان لیجیے گا، اور کھانے کے معاملے میں بالکل بھی انکار نہیں۔ محرم سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ تنبیہی انداز میں روزانہ والا رٹا لگواتا ہوا بولا تو محرم ہنس پڑی۔ جیسے جیسے محرم کے دن قریب آ رہے تھے، اذلان نے اس کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، ریلیکس ہو کر آفس جائیں، میں اپنا مکمل خیال کروں گی، وہ مسکرا کر بولی، اور ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونکی تو اذلان نے فرتے جذبات سے اس کا گال چوم لیا۔ اس کی حرکت پر محرم سے ٹپٹا کر رہ گئی۔ چلے نیچے، ہفتہ ہونے کو آ گیا ہے، عفان کی شادی کی چھٹیاں ہی نہیں گزر رہی، اس کی اب خیر نہیں۔ وہ اپنا کوٹ پہنتا ہوا غصے سے بولا، اور محرم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج عفان کی کلاس پکی ہے، اس لیے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی تلقین میں چل پڑی۔ وہ دونوں نیچے پہنچے تو عفان کو ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھے دیکھ کر اذلان کے ماتھے پر بل آئے۔ چلو عفان، جلدی ریڈی ہو، آفس نہیں جانا کیا؟ اذلان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے منہ بسورا۔ کیا بھائی، ابھی سے آفس؟ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، عفان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تو ایزا اور محرم نے مسکراہٹ چھپائی۔ ایک ہفتہ ہو چکا ہے آپ کی شادی کو اور چھٹیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں آپ کی؟ اذلان نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بھائی، میری بیوی نے منع کیا ہے سختی سے کہ اب 1 مہینے تک آفس کو شکل نہیں دکھانی، اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے کہا۔ اس کی حرکت پر اذلان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر بات سمجھ آنے پر نفی میں سر ہلاتے گھورا، جبکہ ایزا اس کی باتوں پر ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گی۔ بھائی، میں نے نہیں کہا، بلکہ میں تو ان کو یہی بول رہی تھی کہ انہیں آفس جانا چاہیے، ایزا نے جلدی سے کہا۔ اس کی جلد بازی پر محرم نے مسکراہٹ دبائی اور عفان نے گھور کر چپ رہنے کا کہا، لیکن ایزا کب خاموش رہ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر آپ مجھے آفس میں ملو، ایزا کی بات سنتے ہی سر کو ہلکے سے جنبش دیتے دوبارہ عفان کی جانب متوجہ ہوا۔ پر بھائی، کوئی ایکسکیوز نہیں عفان، سنجیدگی سے کہتا وہ باہر کی جانب چل دیا، جبکہ عفان وہیں بیٹھا رہا۔ پھر یاد آنے پر کہ آدھے گھنٹے میں آفس پہنچنا ہے، اٹھ کر کمرے کی جانب چل دیا۔ اسے زیادہ دیکھ کر ایزا کا کب سے رکا ہوا قہقہ پہ ساختہ تھا۔ محرم کو اپنی ہنسی بمشکل قابو ہوئی تھی، پر ایزا نے ضروری نہیں سمجھا اور بنا روکے ہنستی گئی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر عفان تب اٹھا، غصے میں آدھے راستے سے ہی واپس آیا۔ اتنا کیوں ہنس رہی ہیں آپ؟ جلتے بھونتے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، پر ایزا نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کا غصے سے تپتا چہرہ دیکھ کر پھر سے ہنسنے لگی۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ عفان نے نظر گھما کر ایک مرتبہ محرم کو دیکھا جو بمشکل اپنی مسکراہٹ پر قابو رکھی ہوئی تھی، پھر واپس ایزا کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے اس کے قریب ہوتے جھکا اور جھٹکے سے اسے باہوں میں اٹھا کر کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ اس کی حرکت پر ایزا کو ہنسی کو بریک لگا۔ ایک نظر گھما کر یہاں وہاں دیکھا جہاں محرم کے علاوہ کوئی نہیں تھا، پر محرم کے سامنے اس کی حرکت پر ایزا شرمندہ ہو گئی۔ عفان، نیچے اتاریں مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عفان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے غصے سے بولا، جس پر عفان نے کندھے اچکا دیے۔ اتاریں نیچے، محرم آپ ہی بیٹھی ہیں یہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کی بات سن کر عفان نے اسے جواب دینے کی بجائے سیڑھیوں کے پاس جا کر رکا تو ایزا نے سکون کا سانس لیا، کیا وہ نیچے اتارے گا؟ پر اس کے برعکس ہی ہوا۔ وہ وہیں سے کھڑے ہو کر پیچھے مڑا اور محرم کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ محرم، میں اپنی وائف کو روم میں لے کر جا رہا ہوں، یونونا تیاری میں ہیلپ کرے گی میری، آخر کو آفس بھی جانا ہے مجھے۔ اس کی بات میں محرم کا مدھم سا قہقہ گونجا اور ایزا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اس بندے سے کوئی بات نہیں، کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر دے۔ محرم کو بولنے کے بعد عفان رکا نہیں، سیڑھیوں پر چلتے ہوئے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس طرح ایزا مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، پر عفان سب نظر انداز کرتے ہوئے اسے روم میں لے کر ہی دم دیا۔ اب اتاریں مجھے نیچے، پتہ نہیں آپ ہی کیا سوچ رہی ہوں گی، ایزا نے دانت پیستے پہلی بات زور سے جبکہ دوسری بڑبڑانے کے انداز میں کہی، جبکہ عفان دونوں ہی سن چکا تھا۔ دروازے کے پاس ایزا کو اتارتے دروازے کے ساتھ پن کیا، ایک ہاتھ اس کی سائڈ سے گزارتے دروازے کو لاک کیا اور مزید قریب ہوا کہ دونوں کے درمیان ایک قدم کا بھی فاصلہ باقی نہ رہا۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب دروازے پر رکھتے پوچھا۔ اس طرح کیا وہ مکمل اس کے حصار میں تھی؟ آپ یہ کیا حرکت تھی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ پتہ نہیں آپ ہی کیا سوچیں گے، ایزا نے اس کے بدلے تیور دیکھتے گڑبڑا کر کہا۔ تمہاری آپ ہی کچھ نہیں سوچیں گی، فی الحال اس پر دھیان دو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ مزید آگے بڑھتے اس کو کمر سے تھامے اور قریب کرتے دوپٹے کے پیچھے کی جانب کیا اور اس کی گردن میں منہ چھپاتے گہرا سانس لیا، جبکہ ایزا اس کی سانسوں کو خود پر محسوس کرتے گھبرا کر سانس روکی، پھر بمشکل خود کو نارمل ظاہر کرتے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ جائیں آپ، ریڈی ہوں، دیر ہو رہی ہے، لڑکھڑاتی زبان پر قابو کیے کہا۔ بہت ہنسی آ رہی تھی نا مجھ پر، اب کیا ہوا؟ عفان نے ہلکا سا چہرہ اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا۔ بتاؤ۔
अफान ने जोर देते कहा और दोबारा से उसकी गर्दन में चेहरा छुपाने लगा कि ईज़ा ने गर्दन मोड़ दी। उसकी हरकत पर अफान के लब मुस्कुराहट में ढले थे। वह जितना खुद को नडर जाहिर कर ले उसकी कुर्बा से घबरा जाती थी, मगर जाहिर नहीं होने देती, और उसकी यही अदा अफान को पसंद थी। वैसे तो बड़ी शेरनी बननी फिरती हो, अब क्यों बिल्ली बन गई? अफान ने हल्का सा मुस्कुराते उसे सवाल किया, जिस पर ईज़ा घूर कर रह गई। आप जाएं यहाँ से, अच्छा हुआ अजलान भाई ने ऑफिस आने का कहा। अब देर होगी तो और डांट पड़ेगी, फिर मजा आएगा आपको। उसकी बात सुनते ईज़ा ने खुद को कंपोज करते कहा, जिस पर अफान ने कहका लगाया। अच्छा है ना, लेट होगा तो कहूँगा मेरी बेगम नहीं आने दे रही थी। कान के करीब करते हुए सरगोशी में कहते अचानक उसके गाल को शिद्दत से चुम गया। आप, मैं अजलान भाई से कहूँगी सारा दिन आपको वहीं रखे, बहुत बेशर्म है आप। ईज़ा को कुछ समझ न आया तो धमकी देते हुए बोली, क्या कहोगी उनसे कि मेरा शौहर बेशर्म यानी रोमांटिक है? हाँ हाँ हाँ, वो खुद भी ऐसे ही होंगे, मुझे पता है, हंसते हुए कहता वो। ईज़ा को बहुत जहर लगा। जाए यहाँ से, रेडी हो वरना, ईज़ा ने वार्न करने के अंदाज में कहा। वरना क्या? अफान ने चैलेंजिंग अंदाज में कहते चेहरा उसके करीब करते उसके गाल को छुआ। उसके अंदाज पर ईज़ा मुस्कुराई और अपना पैर एक बार फिर अफान के पैर पर जोर से मारा। उफ जालिम लड़की, क्या करती हो, तुम्हें कदर ही नहीं इतने अच्छे शौहर की। अफान दुहाई देते पीछे हुआ। ईज़ा ने दिल चलाने वाली मुस्कुराहट से पास की। साथ ड्रेस पकड़ाया, जल्दी रेडी होकर आए, आपको ऑफिस भी जाना है। उसे कपड़े थमाते जल्दी से वॉशरूम की तरफ भेजा। सुकून की सांस ली। अभी वो मुड़ी ही थी कि अफान ने उसका हाथ खींचकर सामने करते माथे पर बोसा दिया और मुस्कुराकर वॉशरूम में चला गया। तो ईज़ा भी मुस्कुराती बाहर की जानिब चल दी। लेकिन जब काफ़ी देर तक अफान वापस नहीं आया तो उसे बुलाने की गर्ज से कमरे में आई तो वो आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। आप लेटे क्यों हैं? जाएं ऑफिस, तैयार हों। ईज़ा ने परेशानी से बेड की साइड पर खड़े होकर पूछा। क्यों, लेटना मना है? उसके सवाल पर अफान ने शाने बेनियाजी से पूछा। नहीं, मतलब आपने ऑफिस जाना था? उसने आंखें सुगेड़ते पूछा। जाना था, पर मैंने भाई को कल का कह दिया, और यकीन मानो डांट पड़ने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए मैं सो रहा हूँ। अफान उसे कहते करवट बदली और सोने लगा। उफ अल्लाह। ईज़ा ने उसकी अजीब बात पर माथा पीटा, फिर पैर पटकते हुए बाहर की जानिब चली गई। अजलान के जाते ही महरम काफ़ी देर से लॉन्ज में राज़िया बेगम और ईज़ा के साथ बातों में मसरूफ़ थी। महरम बेटा, अब थोड़ा रेस्ट कर लो, काफ़ी देर से बैठी हुई हो, जाओ। और ये रंग क्यों पीला पड़ रहा है? वो महरम को हिदायत देती हुई साथ ही तशवीश से बोली तो ईज़ा ने भी परेशानी से उसकी सिम देखा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाऊँगी, वो मुस्कुरा कर कहती उठ खड़ी हुई। लेकिन वो ने ये ना बता पाई कि उसे सुबह से ही अजीब सा दर्द था, लेकिन वो लापरवाह बनी बैठी रही। जाओ ईज़ा आपी को कमरे में छोड़ाओ, मैं दूध भिजवाती हूँ। वो ईज़ा को उसे ले जाने की हिदायत करती किचन की तरफ चली गई। ईज़ा ने भी उसके हाथ पकड़ कर उसके कमरे का रुख किया। आप यहाँ बैठे, मैं 1 मिनट में आई, वो कहते ही छपाक से वॉशरूम में बंद हो गई। तो महरम ने मोबाइल हाथ में पकड़ा कि शायद अजलान का कोई फ़ोन मैसेज आया हो, लेकिन खाली स्क्रीन देखा दिल मसवा का रह गई। इतनी देर में ईज़ा भी आ गई। ये अफान फिर से सो गया क्या? महरम हैरानगी का मुजाहरा करते हुए बोले तो ईज़ा ने कंधे झुकाए। उनके मुताबिक डांट खाकर ज़्यादा अच्छी वाली नींद आती है, वो लॉजिक बयान करते हुए बोली। तो महरम बेसाख्ता हंस पड़ी। इसी दौरान मुलाजमा दूध लेकर आ गई। ईज़ा से लिटाकर अच्छी तरह तसल्ली करके कमरे की लाइट बंद करते बाहर आ गई। तो महरम ने भी आंखें मूंद ली। तकरीबन मगरिब के टाइम उसकी आंख खुली तो वो खिलाकर उठी, लेकिन एकदम उठने से जिस्म एक टीस सी उठी, लेकिन इग्नोर किए नमाज के लिए खड़ी हुई। किसी ने उठाया भी नहीं, इतना कैसे सो गई मैं? वो सर मचलते हुए वॉशरूम की सिम चल दी। वजू करके बाहर निकली तो दर्द अचानक से बढ़ गया। बड़े जब्त से चलते हुए बेड पर बैठी। एहन उसी वक्त मोबाइल पर बजने वाली आने वाली कॉल देखकर उसके होंठ खूबसूरत मुस्कुराहट में ढले। कहाँ थी? पहले भी 2 दफ़ा फ़ोन किया। कॉल उठते ही अजलान ने परेशानी से इस्तफसार किया। वो पता नहीं कैसे बोलते बोलते दर्द बढ़ता जा रहा था। एकदम तकलीफ से करा उठी तो अजलान के दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई। महरम आप ठीक है ना? मुझे सच सच बताएं। वो सारे काम छोड़कर अपनी चाबियां पकड़ता हुआ बोला। दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़क उठा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसकी परेशानी में इजाफा हो गया। आप घर आ जाएं प्लीज़, वो दर्द से कराहते हुए बोले। तो अजलान ने लिफ्ट की जानिब दौड़ लगाई और साथ ही शाज़िया बेगम का नंबर ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। एकदम ख्याल आते ही अफान के नंबर पर फ़ोन किया, जो पहली बेल पर उठा लिया गया। अफान फ़ौरन ईज़ा के साथ मेरे कमरे में पहुंचा। महरम की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, वो परेशानी से इंजेक्शन में चाबी घुमाते हुए बोला। उसकी बात सुनते ही अफान बौखला कर दौड़ता हुआ अजलान के कमरे की सिमत भागा। जाते जाते ईज़ा को शाज़िया बेगम को बुलाने का कहना ना भूला। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर उसे देखने को मिला वो उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वो दौड़ते हुए ज़मीन पर महरम के पास बैठा, जो ज़मीन पर गिरी दर से दोहरी हो रही थी। मेरी बच्ची, क्या हो गया? अफान फ़ौरन गाड़ी निकालो। ईज़ा तो उसकी हालत देखते बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी।
عفان محرم کو گود میں اٹھاتا باہر کی سمت بھاگا تو وہ دونوں بھی اس کی تلقید میں نکلی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ عفان ابھی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ ایزا اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ تو عفان اسے اپنے ہی ساتھ لیتا ہوا شازیہ بیگم کے پاس آیا اور انہیں تسلی دی۔ وہ بھی ایسی صورتحال میں گھبرا گیا تھا۔ اتنی دیر میں تحریم بیگم زمان صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ اذلان کہاں رہ گیا؟ احتشام صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ عفان کو جواب دیتا ڈاکٹر کے ایمرجنسی میں باہر آنے پر سب ان کی سمت متوجہ ہوئے۔ دیکھیے، آپ کی بہو کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شاید وہ پریشا بیٹی کے ساتھ آئی تھی، جب کی بات ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھی بہت کمزور تھی۔ انہیں میں نے تھوڑا ریسٹ لینے کو کہا تھا لیکن وہ کسی صورت نہیں مانی۔ لیکن اب ان کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ وہ آرام سے یہ خبر سنا کر جا چکی تھی لیکن ان کے جاتے ہی سب نے ڈھال ہو کر رہ گئے۔ عفان نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اذلان کو سکتے کی حالت میں کھڑا دیکھ کر ساکت رہ گیا، لیکن جلد ہی خود پر قابو پا کر اس تک پہنچا، لیکن اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ مجھے پوچھنا تو دور، مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں کی نمی سب کا دل چیر گئی۔ بھائی میری بات سنیں۔ عفان نے اسے قابو کرنا چاہا لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ شاید تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ کہاں جا رہے ہو اذلان؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ اپنے شوہر کی ہی ضرورت ہوتی ہے ایک بیوی کو، شازیہ بیگم اسے لتاڑتے ہوئے بولی، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ پتھریلے تاثرات سجاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے غم میں تو وہ یہ بھول ہی گیا تھا شاید کہ وہ اندر اسی کی اولاد کے لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میری بچی، تحریم بیگم عیسیٰ کے گلے لگتے رو دی، جبکہ عیسیٰ بھی اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ پائی۔ وہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی بے مقصد سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑاتا رہا۔ اس کے دماغ میں بس ڈاکٹر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ پریشانی میں مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں آپ کو بالکل معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اتنی بڑی بات چھپا کر آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اسی دوران موبائل کی سمت متوجہ ہوا جو مسلسل بج رہا تھا۔ عفان کالک جگمگاتا دیکھ فوراً فون اٹھایا، لیکن دوسری جانب کی خبر سنتے ہی وہ ساکت ہو گیا۔ آنکھوں میں بڑھتی نمی کو بڑی مشکلوں سے چھپایا اور گاڑی آگے کی سمت بڑھا دی، کیونکہ اگر وہ ہاسپٹل چلا جاتا تو اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتا اور وہ اپنا ایسا رویہ ظاہر کر دیتا جو اس کی برداشت سے باہر ہوتا۔ کیوں چھپایا آپ نے مجھ سے پریشے؟ وہ پریشے کو فون کرتے ہی تمام لحاظ بلائے طاق رکھتا ہوا بولا۔ بھائی وہ محرم، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ بہت غلط کیا آپ نے میرے ساتھ، میرے سے ذکر تو کرتی، اگر آج نہیں انہیں کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ کور کی انتہا پہ تھا۔ اس کا بوجھل لہجہ محسوس کر کے پریشا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، لیکن اب تو وہ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ہے، اذلان نے دکھتے سر کو دباتے فون کاٹ دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اذلان کے جاگتے ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور مسکراتے ہوئے انہیں گویا زندگی کی نوید سنائی۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ یہ 5 الفاظ ان سب کو اس وقت دنیا کے سب سے قیمتی الفاظ لگے۔ تحریم بیگم تو فوراً شکرانے کی نفل ادا کرنے گئی تھی۔ پیچھے ہی ایک نرس نیلے کمبل میں لپٹا ہوا سرخ و سفید رنگت کا بچہ لے کر ان کے پاس آئی تو شازیہ بیگم نے فوراً سے پہلے اسے تھام لیا۔ آخر کو ان کے جان سے پیارے بیٹے کی اولاد تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس ننھی سی جان کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میری بیٹی کیسی ہیں؟ تحریم بیگم نے دل پہ جبر کرتے پوچھا تو شازیہ بیگم بھی ڈاکٹر کی سمت متوجہ ہوئی۔ شی از فائن، انڈر آبزرویشن ہے، آپ ابھی تھوڑی دیر تک آپ ان سے مل سکتے ہیں، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتی مسکراتے وہاں سے چلی گئی تو سب نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ شازیہ بیگم کی نظروں نے اذلان کو ڈھونڈا تھا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اسے تحریم بیگم کے حوالے کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ محرم سے ملنے کمرے میں آ چکے تھے۔ یہ تو ماما پکا اذلان بھائی کی کاپی ہے، بس غصے میں ان پہ نہ جائے۔ توبہ توبہ، عفان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا تو سب اس کی بات پہ مسکرا دیے۔ نہیں جی، دیکھو اس کی آنکھیں محرم جیسی ہیں۔ پریشا جو ماس کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی عفان کے ہاتھ سے بچے کو لیتے ہوئے بولی تو ان سب کی آوازوں پہ محرم نے مدی مدی آنکھیں کھولی تو تحریم بیگم کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ آج میری بیٹی بھی ماما بن گئی، وہ محرم کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی۔ ان سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ اس کی نظروں نے اذلان کو تلاش کرنا چاہا لیکن نظریں نا امید ہو کر واپس لوٹ آئیں۔ اس نے افسردگی سے ان سب کی سمت دیکھا جو صرف بچے کی سمت متوجہ تھے۔ کیا ہوا آپی؟ ایزا اس کے پاس آ کر بال سہلا کر بولی تو محرم نے آنکھوں کی نمی کو اندر اتارا۔ شاہ؟ محرم نے پریشانی سے پوچھا تو ایزا نے حلق تر کر کے نظریں چرائیں۔ آپ اتنی بڑی ہوگی محرم، کتنی بڑی بات اپنی ماما تک سے شیئر نہیں کی؟ جواب ایزا کی بجائے تحریم بیگم کی جانب سے آیا تھا۔ اور ماما دیکھیں جنہیں بتائی وہ بھی مہان ہستی تھی۔ ایزا ان کی بات پر ٹکڑا لگاتے ہوئے بولی تو پریشا نے اسے آنکھیں دکھائی لیکن سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ چلے اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا، پریشان نہ ہو۔ پریشا محرم کا دھیان بٹانے کو بولی تو سب نے اس کی بات پہ عمل کیا، جبکہ محرم کا دل آنے والے لمحات کا سوچتے ہوئے دکھ سے بھر گیا۔
وہ کہاں تھا؟ اسے تو ہر پل صرف اس کا ہی انتظار تھا۔ سب اس کے آرام کی خاطر بچے کو بیبی کاٹ میں لٹاتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کسی کی آہٹ پر اس نے موندی موندی آنکھیں کھولی تو وہ بیبی بے جھکاؤ سے اٹھا رہا تھا۔ اس کے گود میں اٹھاتے ہی اسلان نے دنیا جہاں کا سکون اپنے رگو جان میں اترتا محسوس کیا۔ اس کے ماتھے، گال، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے وہ کسی اور ہی جہان میں تھا، جبکہ اسے اتنا خوش دیکھ کر محرم طمانے سے مسکرا دی۔ لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اسے اپنی جانب متوجہ ہوتا نہ دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ششا، رندی آواز میں اس کا حرکت کرتا ہاتھ رکا تو ماتھے کی رگیں تن گئی، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا، جبکہ اس کی بے رخی پہ محرم کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ پلیز ایسے تو مت کریں۔